کیا چینج کروں میں؟ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ جھجک سے بولی تھی۔ وہ اتنا لاپرواہ تھا کیا کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اوہ شٹ! وہ ایک دم لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ کبرڈ کھولو، اس میں میرا سوٹ کیس ہے، اس میں سے اپنے مطلب کا کچھ ٹی شرٹ، جینز، ٹراؤزر، شرٹ، جو بھی سمجھ آئے نکال لو اور چینج کر لو، اور اپنا حلیہ درست کرو فوراً، وہ اس کو حکم دیتا بولا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں اضافہ، ایک لڑکی کا اضافہ، وہ بھی حلال روپ میں۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ معاف ہو جاتا اگر وہ اس کو چینج کا نہ بولتا۔ اس کا نوخیز حسن کم عمری نازک سی لچکدار ڈالی کی طرح تھی، وہ بالکل صاف شفاف۔ اس کے بارے میں سوچتا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور نیند کی وادیوں میں اترنے لگا تھا۔ وہ اپنے مطابق اس کے بتائے ہوئے کپڑوں میں ڈھونڈنے لگی تھی، کچھ بھی اسے اپنے مطابق نہ لگا۔ سب مردانہ کپڑے اس کے سائز سے بہت بڑے تھے۔ بالآخر ایک بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لے کر وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے برائڈل ڈریس کے بڑے سے دوپٹے میں خود کو چھپاتی ہوئی باہر آئی تھی، کیونکہ شرٹ کی آستینیں چھوٹی اور گلا گہرا تھا۔ ایک غلط نگاہ ڈرتے ڈرتے اس نے بیڈ پر ڈالی، لیکن وہ اب تک سو چکا تھا۔ ایک سکون کا سانس اس نے خارج کیا، نہ جانے اسے ٹھنڈ سی پڑی تھی، ورنہ جب ضامن نے اسے اشارہ کیا تھا تو وہ دہل سی گئی تھی۔ ٹیبل پر ڈریس رکھ کر وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب آئی تھی اور بالکل کونے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ گولڈن نائٹ میں ہم ساری رات باتیں کریں گے، ساری رات جاگیں گے۔ ساری رات کون جاگتا ہے برہان؟ یار سب جاگتے ہیں، بلکہ ہم ہر رات بہت سی باتیں کیا کریں گے، ہر رات بہت اسپیشل ہوگی۔ دور کہیں سے اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر پھسلنے لگے تھے۔ تم کبھی ناراض بھی ہوا کرو گی نا، تو بجائے تمہیں منانے کے میں خود تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تاکہ الٹا تمہیں منانا پڑے۔ ایڈیٹ، لڑکے تھوڑی ناراض ہوتے ہیں۔ تم کیوں ناراض ہوگے؟ ذہن خیالوں سے بھرا پڑا تھا، سسکیاں اس نے روکنا چاہی تھی۔ تکیے میں منہ چھپا کر وہ دبی آواز میں رونے لگی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کس طرح اس کے ساتھ ہوا تھا؟ تمہیں واقعی مجھ پر یقین نہیں تھا؟ مار دیا تم نے مجھے، کسی پر بھروسہ کرنے لائق نہیں چھوڑا مجھے۔ وہ خود سے جنگ کرتی رونے میں مصروف تھی۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا کیے وہ کمرے کے بیچوں بیچ زمین پر بیٹھا تھا۔ آئی ہیٹ یو حیام، آئی ہیٹ یو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کتنی محبت کی میں نے تم سے، تمہیں تو سب سے بچا کر اپنے پاس رکھنا تھا کہ سرد ہوا بھی تمہیں چھو کر نہ گزر سکے۔ تم نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ سر کو ہاتھوں میں گرا کر وہ دبی دبی آواز میں گڑ گڑا رہا تھا۔ کسی طرح اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے اٹھا تھا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ اپنا سیٹ حلیہ تو وہ ویسے ہی بگاڑ چکا تھا، لیکن کمرے کو سیٹ دیکھ کر وہ جلا تھا۔ جب سب کچھ برباد ہو چکا تھا تو یہ کمرہ آباد کیسے رہ سکتا تھا؟ بیڈ کے چاروں اطراف لگی گلاب کی لڑیوں کو اس نے جھٹکے سے اتار کھینچا تھا اور زمین پر بکھیر دیا تھا۔ بیڈ پہ بچھی ہوئی لال خوبصورت چادر بھی کھینچ ڈالی تھی۔ سارے تکیے اٹھا کر ڈریسنگ کی طرف پھینکے۔ کتنے حسین خواب دیکھے تھے اس رات کے، وہ چیخا تھا۔ سائڈ ٹیبلز اور ہر ٹیبل پر جلتی موم بتیوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے بجھایا تھا کہ اس کا ہاتھ زخمی بھی ہوا تھا تو اسے درد محسوس بھی نہ ہوا۔ کمرے کے ہر طرف لگے خوبصورت پھولوں کے بکے بھی وہ برباد کر چکا تھا۔ کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ ماریا شاید صحیح کہتی تھی۔ ایسا کچھ کرنا تھا تو مجھے بتا دیتی، نہیں بڑھتا میں اتنی آگے۔ جتنا خوش تم مجھے نظر آتی تھی، کبھی لگا تو نہیں ہمیں کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں کس طرح تم پر یقین کر پاتا یار؟ تم نے خود کو تو برباد کیا ہی، مجھے بھی جینے کے لائق نہیں چھوڑا۔ موبائل میں اس کی اور اپنی بے پناہ تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ہچکیوں سمیت رو رہا تھا۔ تمہیں حیام کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم کرتے تھے۔ تم اس کو کس طرح کسی کے ساتھ بھی دیکھ کے یوں یقین کر سکتے ہو؟ اچانک اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی تھی۔ اس کی اپنی آواز تھی۔ اس کا دل کسی طور راضی نہ تھا اس بات پر یقین کرنے کو۔ اسلام آباد کا ایک خوبصورت نئے جدید طرز کا بنا بنگلہ، اس کے سامنے بہت سی گاڑیوں کے ٹائر چرچرانے کی آواز ان کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی انتظار میں ہی تھیں۔ جلدی سے اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتی وہ اٹھی تھی اور دوڑ کے راستہ طے کر کے بیرونی گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ آج بھی ان کی محبت پہلے کی طرح قائم تھی۔ شادی کے 30 سال بعد بھی وہ اسی طرح ان کا انتظار کرتی تھیں جس طرح وہ شادی کے اوائل دنوں میں کرتی تھیں۔
रॉयल ब्लू साड़ी जेब तन किए, जिसके बॉर्डर महरून काम से रंगा रंग थे, वो अब भी ग्रेसफुल नजर आती थी। वेलकम सर। मुलाजमीन गेट पर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। गेट पर 3 गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें बीच वाली गाड़ी में से वो उतरे थे जिनका उन्हें 2 दिन से इंतजार था, जबकि आगे पीछे ढेरों बॉडीगार्ड्स गाड़ियों में थे। शुक्रिया। आकिब बाबा ठीक हैं आप? आकिब बाबा उनके बहुत पुराने मुलाजिम थे, जो शुरू से ही उनके सर्वेंट क्वार्टर में मुकीम थे। वो बहुत ही सादा दिल और वफादार मुलाजिम थे। उनकी इज्जत उस बंगले में रहता हर फर्द करता था, जबकि वो उम्र में भी सबसे बड़े थे। जी बेटा, अल्लाह का करम है। कैसे गुजरे आपके दिन? अदील साहब सर झुकाए उनके सामने खड़े थे। अच्छे गुजरे। आइए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। वो उनसे प्यार लेते अदब से बोले। आप आराम से करें, हम कर चुके हैं। वो सीधे से आजिज़ी के साथ मना कर चुके थे। ओके, आप ख्याल रखिएगा अपना, अब मैं चलता हूँ। वो अब बंगले के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज की नरम चमकीली शुआएं उसके चेहरे पर रक्स करने लगी थी। जामिन ने कसमसा कर आंखें खोल दी थी। खिड़की से आती सूरज की शुआएं उसे उठने पर मजबूर कर चुकी थी। उसकी साइड की खिड़की खुली हुई थी। एक निगाह खुली खिड़की पर और हटे पर्दों पर डाली। निगाह का जाविया बदल कर उसने करवट ली थी और बिस्तर के दूसरी तरफ निगाहें मरकूज की थी। वो सुकड़ी सिमटी बेड के कोने पे कंबल को अच्छी तरह दबोचे नींद में डूबी हुई थी। मुतवरम सुर्ख चेहरा, काले स्याह दराज बाल, कुछ तकिए पर कुछ बिस्तर पर बिखरे हुए थे। गालों पे मिटे मिटे आंसुओं के निशान, लंबी स्याह पलकों की झुकी झालर। वो उसको रूबरू देखकर, अपने इतने करीब पास देखकर चिटका था। रात का वाकया याद आने पर उसे समझ आने लगा। अपने बेड पे इजाफा देखकर वो मुस्कुराया था। चंद मिनट वो उसके वजूद पर गौर करता रहा। उसने निगाहों का जाविया आखिर बदल ही लिया था। अब वो घड़ी में टाइम देखता उठा था। 11 बजते देखकर वो चौंका। आखिर इतना लेट सो कैसे गया वो? 10 मिनट बाद वो शावर लेकर आया था और अगले 10 मिनट में उसने खुद को रेडी किया था। उसने साइड टेबल से मोबाइल गाड़ी की कीज उठाई। एक निगाह फिर उस पर डाली थी। वो अभी तक वैसे ही सो रही थी। उस पे कंबल सेट करने के लिए उसने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके कदम थम गए। फोकस ऑन योर टास्क जामिन। अपने मकसद पे नजर सानी करो जामिन। उसके ज़मीर ने उसे फौरन रोक दिया। फौरन वो रुख मोड़ता कमरे को लॉक करता बाहर चला गया। उसका इरादा अब शॉपिंग मॉल की तरफ जाने का था। आपको मालूम है, जब आप शहर से बाहर जाते हैं तो घर कितना अकेला हो जाता है। आपको क्या ज़रूरत है सारी मीटिंग्स बाहर रखने की? आप बाप बेटे को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस अकेले इतने बड़े घर में अकेली मैं परेशान हो जाती हूँ। कोई काम भी नहीं होता करने को। बेटा भी दूसरे शहर और शोहर भी आए दिन किसी न किसी शहर। वो रुख मोड़कर नाराज़गी से कह रही थी, काम से जाता हूँ, हनीमून पे थोड़ी जाता हूँ अपनी फाइल्स और लैपटॉप के साथ। वो उनके कंधे पे बाजू फैलाकर प्यार से बोले थे। अदील साहब शहर के मारूफ बिजनेस टाइकॉन थे। वो हर दूसरे हफ्ते शहर से बाहर, जबकि हर दूसरे महीने वो मुल्क से बाहर होते। सानिया बेगम परेशान आ गई थी। आप दोनों हमेशा ही ऐसा करते हैं। वो नाराज़ हुई। यार, मैंने आपके बेटे को कितना समझाया था कि बिजनेस पढ़ के बाप के साथ बिजनेस में लग जाए, लेकिन उन्हें तो कुछ और ही करना था। अगर वो अब भी मेरे साथ मेरा ऑफिस संभाल रहा होता ना, तो हम इसी शहर में सब मिलकर रहते। अदील साहब चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा जामिन अदील हमदानी उन्हीं की तरह बिजनेस में इंटरेस्ट ले, लेकिन उसका इंटरेस्ट कभी भी इस तरफ ना था। जबकि जामिन अपनी ड्यूटी की वजह से कराची में रहता था, बस छुट्टियों में 1 हफ्ता महीनों बाद गुजारने आता था। तानिया बेगम इस खेल से तंग आ गई थी। उनकी जामिन के सिवा कोई और औलाद भी ना थी, जिसकी वजह से घर में कुछ रौनक होती, लेकिन जब भी जामिन आता पूरे घर में रोशनी और रौनक ही फैल जाती। मेरे बेटे को कुछ ना कहा करें, बस अल्लाह उसकी हर कदम पर हिफाजत करे, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। वो बुरा मान जाती थी जब वो हल्का सा भी जामिन को कुछ टोकते या कहते। उन्हें अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत थी। वो था भी एक, और जैसे उसकी जॉब थी, उनकी जान पे बनी रहती थी। दिन रात हर नमाज में वो उसकी खैर व आफियत की दुआ करती थी। आपका बेटा लाहौर में छुट्टियां एंजॉय कर रहा है। मेरे ज़राए से मुझे पता लगा है कि कल रात ही अदील साहब उन्हें चिढ़ाने के लिए मज़े से कह रहे थे, व्हाट, यहाँ क्यों नहीं आया वो? उन्हें हैरत हुई। यार, क्या इतना हैरान होना, बच्चा चाहता होगा कुछ घूमना फिरना। इस्लामाबाद तो वैसे भी वो घूम चुका है, अब दारिम और वो कुछ दिन वहाँ गुजारना चाहते हैं। बच्चों को भी स्पेस चाहिए होती है। अदील साहब आराम और इत्मीनान से बोले थे।
آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے میرے دل کا حال، اس کو چھونے کے لیے میں ترس جاتی ہوں۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تانیہ، اب ضامن آئے نا تو اسے 2 ٹوک فائنل بات کر لیں گے کہ وہ شادی کر لے۔ ویسے بھی آپ نے اپنے سرکلز کی کتنی لڑکیاں اس کے لیے دیکھ رکھی ہیں۔ جب وہ شادی کر لے گا نا تو گھر بھی جلدی ہی آیا کرے گا اور آپ کا دل بھی گھر میں لگ جائے گا۔ صاحبزادے کی عمر بھی ہو گئی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے محبت سے بولے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتا ابھی شادی۔ 2 دن پہلے میری اس حوالے سے اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے بولی، تھوڑا بلیک میل کریں گے تو کام بن جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لگاتے بولی۔ شاپنگ مال پہ گاڑی روک کر وہ اترا تھا۔ وہ خاص اس وقت بنا کچھ کھائے خاص حیام کے لیے شاپنگ کرنے نکلا تھا تاکہ اس کے اٹھنے تک وہ اس کی ضروری چیزیں اسے پیش کر سکے۔ حیام کی ذمہ داری اب اس کی تھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا وہ بے حد دھیان رکھتا تھا، اور اب تو وہ اس کی شریک حیات تھی، انچاہی ہی صحیح، اچانک ہی صحیح، لیکن تھی تو وہ اس کی بیوی۔ مال کے اندر آنے کے بعد وہ ایک لیڈیز شاپ کی طرف بڑھا۔ کیا لوں پہلے، سوچنے لگا، پہلے کپڑے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ ڈریسز کی جانب بڑھا تھا، تبھی ایک سیلز گرل آئی اس کے پاس۔ میں آئی ہیلپ یو سر؟ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرا کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی پلیز، مجھے کپڑے چاہیے۔ وہ کنفیوز سا ہوا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دوسروں کو کنفیوز کرنے والی تھی، لیکن آج وہ لیڈیز شاپنگ کرنے میں کنفیوز خود ہی ہو رہا تھا۔ پہلے کبھی اس کا اس طرح کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اپنی موم کے ساتھ بھی وہ کبھی شاپنگ پر نہیں گیا تھا۔ سر، آپ کے کپڑے یہاں موجود نہیں ہیں، پلیز آپ جینٹس شاپ میں جائیں۔ وہ آہستہ سے بولی تھی، یا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ مس، مجھے گرلز ڈریس چاہیے، جینٹس چاہیے ہوتے تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ وہ بمشکل اس کی بات پر غصہ ضبط کرتا الفاظ چبا کر بولا تھا۔ آئیے سر، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے لیڈیز بوتیک کی طرف لے گئے۔ سر، سائز بتائیں، میں آپ کو سب طرح کے نیو کلیکشن شو کرا دیتی ہوں۔ سائز مجھے نہیں پتا۔ وہ تنگ آ گیا تھا، پزل ہوا تھا۔ سر، آپ کو کس سائز کا ڈریس چاہیے؟ آپ بتائیں گے تو تبھی اپنی مطلوبہ چیز لے سکیں گے نا۔ آپ کو کس کے لیے لینا ہے ڈریس؟ اپنے سائز کے 6-7 ڈریسز دے دیں پلیز، کسی بھی کلر کے، اور باقی سب چیزیں بھی۔ ابھی بھی وہ پزل ہی ہوا تھا، نہ جانے کیا کہہ گیا تھا۔ واٹ سر؟ سر، آپ کی مسز کی ایج کیا ہے؟ وہ بھڑکی تھی، چہرہ سرخ لیے وہ بولی، آپ کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے کہ کس کے لیے لینا ہے؟ 17-18 سال کی لڑکی کے سائز کی ہر چیز مجھے پیک کروا دیں، شوز، ڈریسز، ایسیسریز، پرفیوم، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ اب غصے سے بولا تھا، اس کو اچھا خاصا جھاڑ چکا تھا۔ سیلز گرل نے جلدی سے اپنے ورکرز کو آرڈر دیا تھا، کلر لائٹ ہونے چاہیے ڈریسز کے، بلو، بلیک، براؤن مت پیک کروا دینا۔ ایک آخری اہم ہدایت ضامن کی طرف سے تھی۔ جی سر۔ وہ بوکھلائی تھی۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ آدھے گھنٹے میں وہ شاپنگ بیگز لے کر وہاں سے نکل آیا تھا، لیکن اس آدھے گھنٹے میں وہ صحیح مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ بیٹا، دیکھ لیا تھا تجھے صبح میں، کہاں گیا تھا؟ دارم اپنے کمرے میں ونڈو کے سامنے کھڑا ضامن سے فون پر شکوے کر رہا تھا۔ کل رات ہی ضامن نے اسے اشارے میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دوسرا روم بک کروا لے، جبکہ پہلے وہ ایک ہی روم میں ٹھہرے تھے، لیکن اب حیام کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ مال گیا تھا یار، اب پھر کیا لڑکی کو الگ روم میں ٹھہرواتا؟ اگر وہ بھاگ جاتی تو؟ ابھی تجھے نہیں معلوم کتنے کام کی بندی ہے وہ، اس سے ہی تو کڑی ملنی ہے، اسے ایک لمحہ بھی چھوڑنے کا رسک میں نہیں لے سکتا۔ ضامن بیڈ پر دراز بولا تھا، اس کے پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے۔ تو کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو ضامن؟ کیا کام نکلوانے ہیں تم نے اس سے؟ دارم نہ سمجھی سے بولا، ابے یار وہ بیوی ہے میری، بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہوتے ہیں وہ سب اپنے حق لینے ہیں اور اس کو اس کے حق دینے ہیں، مطلب وہی تو اب میری فیوچر ہے، مطلب کڑی۔ وہ مزے سے بات کو بدل گیا، بہت شاطر قسم کا بندہ تھا وہ، کس طرح سامنے والے کو زیر کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن دارم بھی کچھ کم نہ تھا، فی الحال چپ ہو گیا تھا۔ آرام، پیار، محبت، خلوص سے یہ سب کرنا، اپنے پیشے والی اکڑ، غصہ، روب، بھڑک، گرج دار آواز سب سائڈ پہ رکھ دینا اپنا نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے۔ وہ بھی اچھی طرح مکھن لگاتے ہوئے بات کو بند کر چکا تھا۔ بہرحال ناشتے کا بتاؤ، ناشتہ کرنے آؤں تمہارے کمرے میں یا بیوی کے ساتھ کرو گے؟ دارم مذاق میں بولا، یار وہ بھی کچھ ڈسٹرب ہے نا، رات بھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، مطلب اس نے نہیں کھایا تھا، اب تمہاری موجودگی میں وہ اور سہم جائے گی، انشاءاللہ ہم ڈنر ساتھ کریں گے۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا یا اسے، یہ اسے بھی معلوم نہ تھا۔
गुड है यार, वेरी रिस्पॉन्सिबल। ओके तुम कर लो, दादिम समझता मुस्कुराता बोला। अच्छा हुआ फ़ोन बंद करो, अब दूसरी कॉल आ रही है। वो बाथरूम की तरफ निगाह जमाए बोला था, जहाँ से वो अभी अभी बाहर आई थी। हल्के आसमानी कलर की कुर्ती और वाइट टाइट्स पहने, जॉर्जेट का दुपट्टा गले में डाले वो बाहर आई थी। उन कपड़ों में मलबूस वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसका निखरा निखरा रूप, धुला हुआ चमकदार वजूद, साफ शफाफ हीरे जैसी रंगत, कुछ और भी साफ लग रही थी। वो मबहूत सा उसे देखने में मगन हो गया। फ़ोन कॉल वो बंद कर चुका था। लेटे लेटे वो अपनी भरपूर निगाहें उस पर जमाए हुए था। हयाम उसकी नज़रों की कपिश अपने वजूद पर महसूस करती अच्छी खासी गड़बड़ा गई थी। कितना मुश्किल था उसका किसी अनजान, बिल्कुल अनजान बंदे के साथ रहना। किस कदर अनजान बंदा उसका शोहर था। उसे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। वो जॉर्जेट के ज़रा से दुपट्टे को कंधे पर अच्छी तरह फैलाकर मन भर के कदम उठाती मिरर के सामने आई थी। उसका वजूद लरज़ रहा था। मुश्किल से कपकपाते हाथों से उसने ब्रश थामा था। गीले नम बालों को उसने पकड़ा था और कंधे से हटाकर आगे किया था और उन्हें सुलझाने लगी थी। वो लापरवाह सा कठोर शख्स उसे देखने में महव था। अब उसकी नज़र हयाम की गीली पुश्त पर थी। वो खुद पर काबू पाता उठा था और मिरर की तरफ उसके कदम उठ गए। हयाम ने एक नज़र मिरर से उस पर डाली थी। वो मुस्तकिल उसे ही तक रहा था और अब उसे यहाँ आते देखकर उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। अस्सलामुअलैकुम। वो मिरर पे उसके सामने मुकाबिलान खड़ा हुआ था। वो इस तरह खड़ा हुआ था कि सारा मिरर छुप गया था। इतने लंबे पहाड़ जैसे वजूद को हयाम सामने देखकर खज्जल सी हुई थी। उसका वजूद ढीला सा पड़ा था। हेयर ब्रश छुट के नीचे गिर गया था। सलाम का जवाब देने के लिए भी उसका मुंह नहीं खुला था। लफ्ज़ जैसे खो गए थे। अस्सलामुअलैकुम, मॉर्निंग, सॉरी, नाइस नून। वो उसके कदमों में झुकता ब्रश उठाने लगा। जब हयाम ज़रा सा पीछे हुई थी। सफ़ेद नरमो गुदाज पाँव नाजुक सी चप्पल में कैद, जिन पर पहली बार जामिन की नज़र पड़ी थी। वो ब्रश उठाता सीधा हुआ था और दोबारा उससे कहा। वो क्या ना करती, बमुश्किल सरस बात में हिलाती उसे सलाम का इशारे से ही जवाब दे गई थी। ज़ुबान तो उसके सामने गुंग सी हो गई थी। क्या तुम्हारी ज़बान गायब हो गई है? रात वाली तेज़ी कहाँ गई? वो तंजिया कहता हुआ उसके सामने ब्रश करता बोला, जो हयाम ने फ़ौरन ही थाम लिया था। उसके कसे जुमले पे वो मज़ीद ज़मीन में गिर गई थी। अपना काम जारी रखो, अभी मेरा तुम्हें खाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। 2 मिनट में नाश्ते पे आओ। वो हाथ सीने पर बांधता हुआ बोला था। उसकी मौजूदगी में हयाम के हाथ ही रुक गए थे, लेकिन वो जाने का नाम भी तो नहीं ले रहा था। बमुश्किल वो बोली, मुझे नहीं करना नाश्ता। वो नज़रें झुकाकर चेहरा ज़रा सा मोड़ कर बोली थी, क्या? मुझे क्या नहीं करना? उसकी मखमली नाजुक कलाई अपने हाथ में जकड़ता बोला था। इस कदर तेजी से उसने पकड़कर उसे झटका दिया था कि हयाम का रुख दोबारा उसकी तरफ हुआ। बोलो, क्या नहीं करना? वो जब कुछ ना बोली तो वो तैश में आया था। नाश्ता। वो उस पर तेज़ आवाज़ में लेकिन अटक अटक के अपने लफ्ज़ मुकम्मल कर पाई। एक बार फिर बोलना ज़रा, क्या नहीं करना? वो उसकी कलाई छोड़कर उसके गिर्द अचानक हसार बांधता बोला कि वो उसके एकदम सामने से आ लगी। नहीं करना मुझे नाश्ता, जस्ट गो टू हेल एंड डू योर ब्रेकफास्ट। वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई। आंसुओं की लड़ी उसकी आंखों से टूट कर गिरने लगी थी, लेकिन वो हार ना मानी थी। जामिन का यहाँ सब्र खत्म हुआ। लफ्ज़ हेल पे उसका दिमाग मीटर की तरह घूम गया। यू नॉनसेंस। अगले ही लम्हे उसने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। ज़ब्त के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसका दिल किया कि 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दे, लेकिन खुद पे सब्र करता वो अपनी जिल्लत सह गया। ये पहली दफ़ा था कि किसी लड़की ने उसको इस अंदाज में ऐसे अल्फाज कहे थे, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। गुस्से से कहता, खूनख्वार नज़र वो उस पर डालता कमरे से ही बाहर चला गया था। दरवाज़ा इतना बुरी तरह से बंद हुआ था कि वो डर सी गई। मुंह पे हाथ रख के उसने खुद को रोने से रोका, लेकिन वो खुद पे काबू ना पा सकी। बुरहान, बुरहान, गेट अप माय बॉय। वो धड़ाम से अपनी मिल्कियत से दरवाज़ा वाह करती उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आखिरी 2 लफ्ज़ वो दिल से बोली थी। मोहब्बत लहजे में पिरोकर वो आगे बढ़ी थी, जहाँ वो आड़ा तिरछा बेड पर लेटा हुआ था। कंबल भी आधा ज़मीन पर था और आधा बेड पर। मारिया ने कमरे पर नज़र डाली, जो बुरी तरह बिखरा हुआ था। ये सब देखकर उसके दिल में ठंडक सी पड़ी थी।
وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ گیٹ اپ یار، شام ہو رہی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی محبت سے بولی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کے اٹھا۔ تم؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا، کمبل کو دور اچھالا تھا۔ ہاں میں، اب اٹھ بھی جاؤ۔ ناشتہ تو ساتھ نہیں کیا، کم از کم شام کی چائے ہی ساتھ پی لیتے ہیں، وہ نرمی سے بولی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو، جسٹ گو۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ماریا ذرا سی دور ہوئی۔ برہان، تم اس کا غصہ مجھ پہ نہیں اتار سکتے، وہ چلائی تھی۔ تو تمہیں صبح صبح میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں داخل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں میرے بیڈ پر میرے سرہانے بیٹھنے کا، اپنے گھر جاؤ فوراً۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اپنی سفید بھاری پاؤں میں دوپٹی کی کالی چپل پہنتا ہوا اٹھا اور اسے وارن کر گیا، برہان یو آر انسلٹنگ می ناؤ۔ اسے اپنی بے عزتی بہت کھلی تھی۔ آئی ڈو بیکاز آئی وانٹ۔ ٹاول کبرڈ سے لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماریا الٹے پاؤں روتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ماریا سنو تو۔ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتی وہ باہر کی طرف جا رہی تھی جب آرزو بیگم نے اسے آواز دی، آنی۔ وہ مڑ کر ان سے لپٹ گئی اور تیزی سے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ تم برہان کے بیڈ روم میں گئی تھی نا؟ وہ اس کی کمر تھپک کر پریشانی سے بولی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے شدید بے عزت کر کے روم سے نکال دیا ہے۔ پھپھو، آج تک میری بے عزتی اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ کتنا برا بھلا کہا اس نے مجھے۔ میں تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھنے چلی گئی تھی وہاں۔ وہ مزید روتے ہوئے بیچ میں بولی۔ بیٹا تمہیں معلوم تو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے۔ میں نے تمہیں انکار کیا تھا وہاں جانے سے، اور ابھی تم اتنا مائنڈ نہ کرو، وہ بھی ابھی بہت پریشان ہے۔ اس نے دل سے تمہیں کچھ نہیں کہا ہوگا۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے بہت منع کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ منع کرنے کے باوجود صبح ہی صبح یہاں چلی آئی تھی، اور دن میں چوتھی بار اس کے روم کا چکر لگا کر آئی تھی۔ لیکن اب تو حد ہو گئی تھی۔ میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی پھپھو، جا رہی ہوں میں۔ وہ آنسو صاف کرتی ان سے دور ہوتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ برہان، وہ بیٹے کو پکارنے لگی تھی۔